أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. ایک خطا پڑھ دیتے ہیں. جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں. جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں. وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں. تو ہٹا کر ان کے گھر کا ہٹا کر ان کے گھر کا تذکرہ قرآن سے دیکھو. اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں.
اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں صلوات بر محمد جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے علی میرے دعا خود کی خدا دے دے مجھے علی بنایا رب نے پھر حیدر اسے عباس کہتے ہیں بنایا رب نے پھر حیدر اسے عباس کہتے ہیں ایک صلوات اور بھیج دیجیے حسین عباس ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسین عباس
ابن سید عباس کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد حسین جب کہ چلے دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا رکا بے توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے ایک صلوات بھی اللہ قطع ہے کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے کوئی کہتا ہے نہیں فضل علی لکھا ہے ہم نے جو غور سے دیکھا تو پر فطر اس پر ھذا من فضل حسین بن علی لکھا ہے ساری جنت پہ رسول عربی لکھا
علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے۔ ارشاد کر رہا ہوں، 4 مصرع سماعت فرمائیے گا کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور پہ آ گئے، گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور پہ آ گئے، خطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور پہ آ گئے، خطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، اور جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے، جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے۔ اور جس وقت ہم نے فرش ادا پر پڑھی نماز، جس وقت ہم نے فرش ادا پر پڑھی نماز، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مخصوص انداز میں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ لوگ آگے آگے تشریف لیں۔ پیچھے بیٹا کر جی حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین عباس صاحب ابن سید عباس صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، استقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ صلوات بھیجیں۔ حضرات گرامی، چونکہ آج کی شب ہمارے آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب بھی ہے، اور یہ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور موت وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے دور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی معرفت امام کا
موت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، جس میں ایک آیت میں اللہ نے انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور انسان کو جو اللہ نے عزت عطا کی ہے، انسان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں سے اور عزتوں سے آگاہ کیا گیا، اور بغیر فاصلے کے دوسری آیت میں امام کی اہمیت سے واقف کرایا گیا۔ اور ان دونوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی ذات پر غور کرے، اپنے آئینہ حیات پر نظر ڈالے، اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ کرے، اور جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے کہ اللہ نے انسان کو کتنا برتر و بالا بنایا ہے، اللہ نے انسان کو کتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، تو پھر انسان یہ بھی یاد رکھے کہ یہ برتر و بالا انسان، یہ افضل و اعلیٰ انسان، یہ اشرف مخلوقات انسان، یہ عزت دار انسان ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا۔ اور قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ جب انسان کو میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جس کا جیسا امام ہوگا قیامت میں اس کا ویسا انجام ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیے آیت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے تم طے کرو کہ قیامت کے میدان میں تم کس امام کے ساتھ آنا چاہو گے، وہ امام جو من اللہ ہے جسے اللہ نے امام بنایا ہے، یا وہ امام جو من الناس ہے۔ تم فیصلہ کرو کہ تم کس امام کے ساتھ آنا چاہتے ہو۔ اب امام کو کیسے پہچانا جائے، امام برحق کون ہے، اللہ نے کس کو امام بنایا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک بڑا آسان انتظام کیا کہ انسان اگر خود اپنی ذات پر غور کرے تو معرفت امام پیدا ہو سکتی ہے۔ جب انسان ان عزتوں کو دیکھے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھے جو اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہیں، تو انسان فیصلہ کرے کہ جب ہدایت لینے والے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے تو ہدایت دینے والے کو کیسا بنایا ہوگا۔ بھائی جو ہدایت لینے کے لیے آیا ہے، جب اسے اشرف مخلوقات بنایا، جب اسے افضل و اعلیٰ بنایا، جب اسے برتر و بالا بنایا، تو جسے اللہ نے ہدایت دینے کے لیے منتخب کیا ہے اسے کیسا بنایا ہوگا۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی ایک مجلس مجھے اور بھی پڑھنا ہے، لہذا بہت جلد اپنی منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی ذات پر غور کرے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی۔ اعلان ہوا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسان کے لیے زمین میں اور خشکیوں میں سواریوں کا انتظام کیا۔ یہ جو آیت کا فقرہ ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ جانور جو انسان کے سفر کے کام آتے تھے اور آج بھی وہ جانور جو انسان کے سفر کے کام آتے ہیں، اللہ نے ان جانوروں کو، ان حیوانوں کو انسان کے لیے مطیع و فرما بردار بنایا۔ دیکھیں جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ وہ حیوانات جو مخلوق خدا ہیں انسان ہی کی طرح، ان کو انسان کا مطیع بنایا، فرما بردار بنایا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں یہ تو کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، پردے کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ پیٹھ پیچھے کچھ ہو، بلکہ اگر اس پیٹھ پیچھے جو کہا جا رہا ہو اسی کو غیبت کہتے ہیں، اس کو نہیں کہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو خیر آپ سنیں، میری آواز آپ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی اونٹ و گھوڑے جو انسان کی سواری کے کام آتے تھے انہیں اللہ نے انسان کے لیے مطیع و فرما بردار بنایا۔ اسی لیے جو دعائے سفر ہے، حکم ہے کہ جب سواری پر بیٹھو تو ایک مختصر سی دعا ہے
جو پڑھنے کا حکم ہے ہمارے آپ کے 8ویں امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، اور وہ قرآن کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس دعا کا یہ فقرہ ہے کہ جب سواری پر بیٹھو، گھر سے نکلو اور سواری پر بیٹھ جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ پہلا فقرہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے نیاز ہے وہ خدا، قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ اور جو ہمارے یہاں جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، مسخر کا مطلب ہے کہ اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، مگر انسان کی عزت کے لیے اللہ نے جانوروں کا اختیار انسانوں کے ہاتھوں میں دیا کہ اب یہ خدا کا بنایا ہوا جانور، یہ خدا کا بنایا ہوا حیوان انسانوں کے اشارے پر چلے گا۔ جدھر انسان کہے گا ادھر یہ مڑ جائے گا، جب انسان کہے گا تو یہ رک جائے گا، جب انسان کہے گا تو یہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے کہ حیوانوں کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، سواریوں کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ جو حیوانات یعنی سواریاں ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم جب چاہیں یہ رک جائیں، ہم جب چاہیں یہ مڑ جائیں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر حیوانات ہمارے اشارے پر رک جائیں، اگر حیوانات ہمارے کہنے سے مڑ جائیں، اگر حیوانات ہمارے کہنے سے زمین پر بیٹھ جائیں، اگر سواریاں ہماری اطاعت کرنے لگیں تو یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب اسی سے انسان امام کو پہچانے۔ توجہ ہمارے ہیں آپ، اگر حیوانات ہمارے اشارے پر چلیں، اگر حیوانات ہماری اطاعت کریں تو یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہیں۔ اب اگر سورج مولا علی کے کہنے سے پلٹ آئے، اگر سورج مولا علی کے کہنے سے مغرب سے پلٹ آئے، اگر ستارہ جناب سیدہ کی ڈوڑی پر اتر آئے، اگر مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہو جائے، اگر چاند نبی کے کہنے سے 2 ٹکڑے ہو جائے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ارے حیوانوں کا ہمارے اشاروں پر چلنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور کائنات کی ہر شے کا اہل بیت کے اشاروں پر چلنا ان کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزو، فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو اختیار دیا، ہم کو جو عزت دی، اسے اختیارات کہتے ہیں، اور امام کو جو عزت دی اسے معجزات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد کہ اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو پھر معرفت امام کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ پھر دوسری عزت جو دی ورزقناہم من الطیبات، اسی کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ورزقناہم من الطیبات۔ قرآن اعلان کر رہا ہے انسان کو ایک عزت یہ دی، خالی رزق کا اعلان نہیں ہوا کہ اللہ نے انسان کو رزق دیا، اعلان ہوا ورزقناہم من الطیبات کہ انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ خالی رزق کا اعلان نہیں کیا، کوالٹی بھی بتائی رزق کی، کس قسم کا رزق دیا؟ کہ ورزقناہم من الطیبات، کہ انسان کو طیب رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا۔ یہ لفظ طیبات کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ رزق سب کو اللہ دیتا ہے، حیوانوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، لیکن اب حیوان اور ہے اور انسان اور ہے۔ یہ کیسے بتایا جائے؟ تو یہی سمجھانے کے لیے سمجھایا کہ حیوانوں کو عام رزق دیا مگر انسانوں کو پاک رزق دیا، تاکہ سمجھ میں آئے حیوان اور ہے، انسان اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں توجہ سنیے گا، انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا، ورزقناہم من الطیبات۔ اچھا، خالی پاک رزق نہیں دیا، انسان کو اتنی عزت دی کہ خالی پاکیزہ رزق نہیں دیا، بلکہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایک عزت اور دی،
اب یہ بات سب سے غور سے سنیے گا. وہ عزت یہ دی کہ امام نے فرمایا کہ جب حیوانات جانور کھانا کھاتے ہیں اور ان کو اپنا رزق اپنے شکم تک پہنچانا ہوتا ہے تو امام نے فرمایا تم غور کرو کہ جانوروں کو اپنا منہ اپنا چہرہ غذا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. انہیں اپنے چہرے کو غذا تک لے جانا پڑتا ہے, اپنے سر کو رزق کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. امام نے فرمایا مگر اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ وہ سر جو رازق کو جھکتا ہے ہمارے یہاں وہ رزق کے سامنے نہ جھکنے پائے, جو خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ غذا کے سامنے نہ جھکنے پائے. صلوات بھیجے محمد. بھائی توجہ ہو گئی, آئیے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھائی بڑی قابل توجہ بات ہے. امام نے فرمایا کہ جانور جب کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھیں تو اپنا منہ اپنا دہن اپنا ہونٹ اپنا چہرہ انہیں غذا تک لے جانا پڑتا ہے, سر جھکا کے کھانا پڑتا ہے. مگر امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ وہ سر جو رازق کو جھکتا ہے وہ رزق کے سامنے نہ جھکے, جو خدا کو جھکتا ہے وہ غذا کے سامنے نہ جھکے. فرمایا اللہ نے انسان کو عزت دی کہ ایسے ہاتھ عطا کیے کہ انسان جانوروں کی طرح سر جھکا کے نہ کھائے بلکہ ہاتھوں کو وسیلہ بنائے اور ہاتھوں کے ذریعے لقمہ اٹھائے اور اپنے دہن تک پہنچائے. فرمایا اللہ نے انسان کو عزت دی کہ غذا اور سر کے بیچ میں ہاتھوں کو وسیلہ بنایا تاکہ انسان ذلیل نہ ہو اور وہ وسیلے کے ذریعے لقمہ اٹھائے اور اپنے دہن تک پہنچائے. فرمایا یہ جو کھانے کے لیے ہاتھوں کا وسیلہ ہے یہ بھی انسان کی عزت کی دلیل ہے. لیجئے ایک نتیجہ اور سامنے آیا کہ جو ڈائریکٹ رزق تک جائے وہ حیوان ہوتا ہے اور جو وسیلہ بنائے تو جو ہمارے ہاں وہ انسان ہوتا ہے. وسیلہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, وسیلہ انسان ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد. آپ نے غور فرمایا یہ جو اہل بیت کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں, مولا علی کے وسیلے سے ہم مدد مانگتے ہیں, تو یہ وسیلہ انسان کی عزت کے اضافے کے لیے ہے. اللہ نے اسی لیے اپنے و بندوں کے بیچ, خالق و مخلوق کے بیچ, رازق و مرزوق کے بیچ, واجب و ممکن کے بیچ مولا علی کو وسیلہ بنایا. اب یہ جملہ انشاءاللہ ضائع نہ جائے گا, مولا علی کو وسیلہ بنایا. دیکھیں مولا علی کا وسیلہ ہونا یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے. جملہ غور سے سنیے گا, مولا علی کا وسیلہ ہونا یہ مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے. بھائی صلوات تو پڑھے محمد دیکھیں مولا علی جو ہماری مدد کریں یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے. آپ اس کی دلیل پوچھئے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک فقیر سے ملنے کوئی رئیس آ جائے تو یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بنے گا. ایک جاہل سے ملنے کوئی عالم دین آ جائیں تو یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا. تو ایک فقیر سے ملنے ایک رئیس آئے یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب. ایک جاہل سے ملنے کے لیے ایک عالم آ جائیں یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب. تو ہم پکاریں اور علی آئیں, ارے ہم پکاریں اور علی آئیں, ہم گریں وہ علی اٹھائیں, ہم مریں وہ علی بچائیں. ارے ہماری قبر میں علی آ جائیں یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے, ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد. میں دیکھیں اس رخ سے سوچیے آپ, یہ جو یا علی مدد کہتے ہیں ہم, تو یا علی مدد کہنا مولا علی کو پکارنا صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے,
یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے پکارنے پر علی آئیں، ہماری قبر میں علی آئیں، ہمیں اٹھانے علی آئیں، ہمیں جلانے علی آئیں۔ بھائی مولا علی کو وسیلہ اسی لیے بنایا کہ ان کے وسیلے سے مدد نہیں ہوتی، جس کی مدد ہوتی ہے اس کے عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں وسیلہ جو مولا علی کو بنایا ہے تو اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا ہے، وسیلے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کی خرابی سے سمجھیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر وسیلہ ڈسٹرب ہو تو بندے کی آواز بندے تک پہنچتی نہیں، بندے کی آواز اللہ تک پہنچ جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا آپ، 2-4 منٹ تو یوں ہی نکل جاتے ہیں، بہرحال بس منزل آخر ہے۔ مولا علی کو جو وسیلہ بنایا ہے یہ جس کی مدد ہو اس کی عزت میں اضافے کا سبب بھی ہو، اسی لیے جس نبی کی بھی مدد ہوئی تو مولا علی کے ذریعے۔ خود مولا علی نے فرمایا ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی، اور آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ بھیا اللہ نے نبیوں کی مدد بھی مولا علی سے کروائی تاکہ نبیوں کی عزت بھی اپنی جگہ محفوظ رہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، بھائی نبیوں کی مدد بھی مولا علی کے ذریعے کی، اس لیے کہ علی ید اللہ ہیں۔ بھائی جب اللہ کا ہاتھ اللہ کے نبیوں کی مدد کرے گا تو یہ ذلت کا سبب نہیں بنے گا، عزت کا سبب بنے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی مولا علی کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ آپ خالی شیعہ مانتے، غیر شیعہ لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا اور حج ہو رہا تھا، تو ایک آدمی کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک خاتون کی طرف دیکھنے لگا، ایسے ایسے تھے کہ عبادت کی عبادت ہے اور شربت دیدار بھی نوش فرما رہے تھے۔ تو مولائے کائنات نے آگے بڑھ کر اس کے ایک تماچا مارا، اس آدمی کا ایک تماچا رسید کیا جو ایک عورت کو تاک رہا تھا۔ اب وہ بلبلا کے خلیفہ دوم کے پاس آیا اور کہا مجھے مولا علی سے بدلہ لینا ہے۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا علی نے مجھے مارا، مجھے علی سے بدلہ لینا ہے۔ تو خلیفہ دوم کا جملہ ہے کہ تو ہوشوں میں ہے، تو کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے؟ کہ میں علی سے بدلہ لوں گا۔ کہ تیرا دماغ صحیح ہے، کیوں بدلہ لے گا؟ کہ علی نے مجھے مارا۔ تو دوسرے خلیفہ نے کہا علی نے نہیں مارا، خدا کی آنکھوں نے دیکھا، خدا کے ہاتھوں نے پیٹا۔ صلوات بھیجے محمد۔ سنیے گا تو عزیزان گرامی، مولا علی کا مددگار ہونا انسان کے عزت دار ہونے کی علامت ہے، اسی لیے ہر نبی کی مدد مولا علی نے چھپ کے کی، وہ آخری نبی کی مدد مولا علی نے کھل کے کی۔ اب جب پہلی کھلی ہوئی مدد کی تو اسی مدد کو شب ہجرت کہتے ہیں کہ نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، تو مولا علی نے کہا میں بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی، آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ بھئی یہ جملہ میں بار بار یوں ہی نہیں دوہرا رہا ہوں، نبی نے کہا آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ارے جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا ویسا ہی بچائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ سو جائیں۔ اب جب مولا علی شب ہجرت بستر پر سوئے تو غیر شیعہ علماء تک نے لکھا ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ جبریل مولا علی کے سرانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل مولا علی کے پایتے کھڑے ہو گئے، اور مولا علی رات بھر سوتے رہے، نفس بکتا رہا، مرضی کی پراپرٹی خریدتے رہے۔ یہ پہلی خریداری ہے
جو سوتے میں ہوئی ہے، ورنہ سوتے میں پرچیزنگ کو کوئی قانون لیگل نہیں کہتا۔ آپ سو رہے ہیں اور آپ کی کلائی پہ گھڑی بندھی ہے اور میں نے وہ گھڑی اتاری اور 10,000 روپے آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے کہ میں نے آپ کی گھڑی خرید لی۔ آپ بتائیں اس پرچیزنگ کو کون جائز مانے گا؟ پرچیزنگ کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والا بھی جاگ رہا ہو اور خریدنے والا بھی جاگ رہا ہو۔ میں کہوں گا پالنے والے جب علی جاگ جائیں تو ان کا نفس خرید، یہ سوتے میں نفس کیوں خریدا، سوتے میں مرضی کیوں خریدی؟ کہ بھئی یہ بھی تو سمجھانا ہے کہ سمجھو تمہارا سونا اور ہے، علی کا سونا اور جو ہمارے اور ہے۔ تم سوتے میں بے خبر ہوتے ہو، یہ سوتے میں بھی باخبر رہتے ہیں۔ آواز ہے دے ہم جبریل و میکائیل ساری رات سرہانے و پایتی کھڑے رہے۔ بس سنیے گا آخری منزل ہے۔ اور رات بھر انہوں نے قصیدہ پڑھا اور قصیدے کا مصرع تھا بخن بخن لکا ابن ابی طالب من مثلو کا۔ کیا کہنا ہے ابو طالب کے بیٹے، کون ہے آپ کا جیسا؟ دیکھیں یہ جو مم مثلو کا ہے کہ کون ہے آپ کا جیسا، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ ہم آپ صبح و شام کہتے رہتے ہیں ہمارے مولا علی جیسا کوئی نہیں۔ کون ہے ہمارے مولا جیسا؟ ہمارا مولا بے مثال ہے، ہمارا مولا بے مثل ہے، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہی بات جبریل و میکائیل نے کہی۔ فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی بے مثال ہیں، یہ جملہ بہت غور سنیے گا، تو یہ مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہم نے کہا کون ہے علی جیسا، ارے ہم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم نے علی تو علی، اب تک کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کوئی ابوذر جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کوئی میثم تمار جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کوئی عمار جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کوئی رشید جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کوئی مالک اشتر جیسا نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تو جب ہم کہیں کہ کون ہے علی جیسا، تو یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں۔ مگر یہ جملہ کہہ رہے ہیں جبریل، وہ جبریل جنہوں نے کیسے کیسوں کو دیکھا، جس نے آدم جیسے صفی اللہ کو دیکھا، جس نے نوح جیسے نجی اللہ کو دیکھا، جس نے ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا، جس نے موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا، لقمان جیسے حکیم کو دیکھا، یوسف جیسے حسین کو دیکھا، عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ وہ جبریل کہہ رہا ہے جس نے آدم جیسے کو دیکھا، نوح جیسے کو دیکھا، ابراہیم جیسے کو دیکھا، موسیٰ عیسیٰ جیسے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے علی آپ کا جیسا کوئی نہیں۔ جبریل کا کہنا بتا رہا ہے کہ نہ آدم علی جیسے، نہ نوح علی جیسے، نہ ابراہیم علی جیسے، نہ موسیٰ علی جیسے، نہ عیسیٰ علی جیسے۔ بھائی جبریل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کے میدان میں علی آگے ہیں، آدم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، نوح ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ابراہیم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، موسیٰ ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے ہیں۔ بھائی جبریل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ فضیلت کے میدان میں علی سب سے آگے ہیں، تو جو آگے ہو وہی تو امام ہے۔ ارے شب ہجرت مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں ہے، علی کی امامت کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجے ہم لوگ۔ عزیزوں سمجھایا جائے شب ہجرت ہی سمجھو۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو نفس کے دینار دے اور مرضی خدا کی پراپرٹی خرید لے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو 1,23,999 انبیاء سے فضیلت کے معاملے میں آگے ہو۔ صاحب یہ بات جو ہے کہ صاحب مولا علی آخری نبی کو چھوڑ کے سارے نبیوں سے آگے ہیں، تو یہ امام کو آگے کر دیا، نبی کو پیچھے کر دیا۔
اسی کو غلو کہتے ہیں۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ذہنوں میں یہ سوال آئے گا، اسی لیے اللہ نے انتظام کیا کہ ایک نبی کو چوتھے آسمان پر بٹھایا اور ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپایا۔ بھائی مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر بٹھایا اور سیدہ کے بیٹے کو پردہ غیب میں چھپایا، اور قانون یہ بنایا کہ جب ظہور ہوگا تو ادھر پردہ غیب سے زہرا کا بیٹا نکلے گا، ادھر آسمان کی سیڑھیوں سے مریم کا بیٹا اترے گا۔ وہ امام ہوں گے، عیسیٰ نبی ہوں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے۔ مجھے بتائیے عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ تو روایت بتاتی ہے جب عیسیٰ بھی ہوں گے اور امام بھی ہوں گے اور نماز کا وقت آئے گا اور امام عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ کہیں گے میں پڑھانے نہیں آیا، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ عیسیٰ نبی ہو کے خود امام کو آگے کریں گے اور پیچھے ہو جائیں گے۔ بھائی نبی امام کو آگے کرے گا، خود پیچھے ہو جائے گا۔ نہیں پہنچے آپ؟ اب میرا اشارہ سمجھیے، گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ بھائی عیسیٰ امام کو آگے کریں گے اور خود پیچھے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا ہے وہی کریں گے۔ صلوات ہے محمد۔ عزیز و امام ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج پانچویں امام کی شب شہادت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرتے، ابھی آپ نے مغربین پڑھی ہوگی، بہت سی باتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا۔ عزت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، اولاد ملی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے زیادہ شکر ادا اس لیے کیجئے کہ 12 کے 12 من اللہ امام مل گئے۔ وہ ایسے امام ملے کہ پانچویں امام تھے۔ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں کپڑے مصر میں کارخانے تھے جس میں کپڑے بنتے تھے، ٹیکسٹائلز ملز ہوتی ہیں، تو وہ مصر میں تھیں اور وہ سب عیسائیوں کے کارخانے تھے، یہاں کپڑے بنتے تھے۔ اور یہ سکے بھی روم، ملک روم میں جو عیسائیوں کا ملک تھا، وہاں سکے ڈھالے آتے تھے، کپڑے آتے تھے مصر سے اور سکے آتے تھے روم سے۔ عبد الملک ابن مروان نے ایک دن دیکھا کہ وہ کپڑے جو مصر سے آتے ہیں ان کے کونوں پہ ایک ٹریڈ مارک، جیسے کپڑوں کے جو کمپنیز فیکٹریز ہوتی ہیں وہ اپنا ایک سمبل، ایک ٹریڈ مارک لگا دیتے ہیں، تو ایک ٹریڈ مارک تھا۔ تو اس نے اپنے علماء سے کہا پڑھو یہ کیا لکھا ہے؟ تو علماء نے کہا یہ تو عیسائیوں کا ایک مذہبی نشان ہے، بلا تشبیہ جیسے 786 110 92 ویسے ہی ان کے یہاں بھی کچھ مذہبی نشانات ہوتے ہیں، جیسے صلیب ہوتی ہے، کراس ہوتا ہے، تو وہ ایک مذہبی نشان تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان نے علماء سے کہا یہ بتاؤ کہ وہ کپڑے جس پر یہ مذہبی نشان ہو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو ان لوگوں کا نہیں، ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں کوئی ایسا کرتا پہنوں جس پہ کسی جانور کی تصویر بنی ہو یا کوئی کلمہ کفر لکھا ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان سارے کپڑوں سے یہ نشان ہٹا دو۔ جب وہ نشان ہٹا تو جب بادشاہ روم تھا اس نے عبد الملک ابن مروان سے کہا کہ تم نے ہمارا مذہبی نشان ہٹایا ہے، اگر تم نے اب اس نشان کو کپڑوں پر باقی نہ رہنے دیا تو سکے بھی ہمارے ہی ملک میں بنتے ہیں، تو اب جو ہم سکے بھیجیں گے تو سکے کے ایک طرف قیمت ہوگی اور دوسری طرف تمہارے نبی کی شان میں ہم توہین آمیز کلمات لکھ دیں گے۔ اب یہ سن رہ گیا کہ اگر ٹریڈ مارک باقی رہے گا تو نماز گئی، اور اگر ٹریڈ مارک ہٹا دیا گیا تو نبی کی شان میں توہین ہوگی۔ تو یہ پریشان بیٹھا تھا کہ کیا کیا جائے، تو اس کے وزیر نے کہا کہ وہی کیا جائے جو ماضی میں کیا گیا تھا، کہ تمہاری مراد کا مدد آل محمد، صلوات بھیجے محمد۔ مختصر کر رہا ہوں، پانچویں امام کو طلب کیا گیا اور پانچویں امام سے جب مسئلہ بیان کیا گیا تو پانچویں امام نے کہا بھئی تم سکے وہاں کیوں بنواتے ہو، تم خود اپنا کارخانہ لگاؤ۔
تم خود سکے ڈھالو. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں معلوم یہ سکے کیسے ڈھالے جاتے ہیں. دیکھیے جو بچے کامرس پڑھتے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھیں گے. یہ ایک بینکنگ کا مسئلہ ہے, اکاؤنٹنسی کا, کہ کتنے % سونا ہو, کتنے % چاندی ہو, اس حساب سے سکے ڈھالے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں سکے ڈھالنا نہیں آتے. تو امام نے کہا میں بتاتا ہوں. اور 5ویں امام نے کہا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ. جیسے ہی 5ویں امام نے کاغذ و قلم مانگا فوراً آ گیا. لیجئے نانا کا بدلہ نواسے نے لے لیا. اور پھر امام نے وہ پورا طریقہ درج کیا. اور سارے مسلمان, اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ سب مانتے ہیں کہ پہلا سکہ جو مملکت اسلامی میں جاری ہوا وہ امام محمد باقر کی ہدایت کے مطابق. بھائی آج بھی جو بڑے بڑے میوزیم ہیں انٹرنیشنل, اس میں وہ سکہ رکھا ہوا ہے جو 5ویں امام کی ہدایت کے مطابق ڈالا گیا. اب لوگ کہتے ہیں صاحب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ارے ایک معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ دور خلافت کا تھا, سکہ امامت کا چلا. صلوات بھیجے ہم گفتگو تمام ہے. تو امام ایسا ہونا چاہیے, امام ایسا ہونا چاہیے جو عزت اسلام کا بھی محافظ ہو اور عزت انسان کا ہی محافظ ہو. امام ایسا ہونا چاہیے کہ صرف زندگی میں مدد نہ کرے, جب انسان قبر میں پہنچے تو امام ایسا ہو جو قبر کی تاریکیوں میں بھی آئے. بس عزیزو اللہ درجات بلند کرے ہمارے گڈو صاحب مرحوم کے. حسین عباس صاحب بڑے نیک آدمی تھے, بہت ہی نیک شخصیت تھے ماشاءاللہ. ایک طرف تو اس کربلا کا جو وہ انتظام اور اہتمام فرماتے تھے وہ قابل تعریف ہے, قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جذبہ انسانی ان میں موجود تھا. دیکھیے انسانیت بہت اہم شے ہوتی ہے. عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن اگر انسانیت نہیں ہے تو عہدہ فیض نہیں پہنچاتا ہے. جو اہمیت کسی بھی الیکٹرانک شے میں بیٹری کی ہوتی ہے وہ انسان کی شخصیت میں انسانیت کی حیثیت ہوتی ہے. انسانیت, انسانی معاملات میں لاجواب آدمی تھے. چنانچہ ذاتی طور پر ابھی لاسٹ ایئر 15 اپریل کو ہماری ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا. وہ دروازے کے قریب ان کی قبر ہے اور وہ بڑے برے حالات تھے کووڈ-19 میں. وہ پہلا لاک ڈاؤن تھا, بہت سختی تھی اس وقت. لیکن انسانیت اسے کہتے ہیں کہ جب ہر طرف کے دروازے بند تھے تو انہوں نے انسانیت کے دروازے کو بند نہیں کیا اور بڑے آرام سے ہماری ہمشیرہ کی تدفین ہوئی. اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے مومنین کے انتقال ہوئے اور اسی بارگاہ میں ہمارے حسین عباس صاحب کے زیر انتظام تدفین ہوئی. دیکھیے یہ زندگی میں ہمارے باپ کا علاج نہیں ہو پایا یہ آدمی بھول جاتا ہے. زندگی میں ہماری ماں کو یہ تکلیف پہنچی آدمی بھول جاتا ہے. لیکن اگر تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو تو آدمی زندگی بھر نہیں بھول پاتا ہے, زندگی بھر نہیں بھول پاتا ہے. وہ کیفیت آدمی کبھی نہیں بھول پاتا ہے. ابھی بھی ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے تدفین کے معاملات میں کووڈ-19 کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا, وہ کہا صاحب ہماری اہلیہ کو سمجھائیے, اس لیے کہ کسی نے ان سے کہہ دیا ہے, ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا, کسی نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اگر غسل نہیں ہوتا میت کو تو میت پر عذاب نازل ہوتا ہے. کہ عجیب عجیب باتیں خود لوگ اپنی طرف سے نہ جانے کیسی کیسی شریعتیں پیدا کر لیتے. بھئی بہت سی میتیں ایسی گزری جن کا غسل نہیں ہوا, تو کہا ان سے کسی نے کہہ دیا ہے ان کی ماں کا انتقال ہوا کہ غسل نہیں ہوگا تو میت پر عذاب ہوگا. تو میں نے کہا بھئی میت پر عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ غسل دلوانا میت پر واجب نہیں ہے, غسل دینا مومنین پر واجب ہے. صلوات بھیجے محمد بھائی میں مر جاؤں مجھے غسل نہ ہو تو مجھ پہ کیوں عذاب ہوگا؟ میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے تو مجھ پہ کیا عذاب ہوگا؟ لیکن بہرحال کیفیت عجیب و غریب تھی. تو یہ دکھ و یہ درد تو اس معاملے میں ہمارے حسین عباس صاحب نے بڑی مدد کی مومنین کی, اور ہمارے دل کو ہی بڑا سکون ہے. مجمع بہت کم تھا, ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں 20 آدمیوں زیادہ کی اجازت نہیں تھی, لیکن کم سے کم ہمارے دل کو سکون ہے کہ ہماری بہن شرعی طریقے سے دفن ہو گئیں. ان کو کفن بھی دے دیا گیا, ان کی تلقین بھی پڑھ دی گئی, اسی امام باڑے میں ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی.
عزیزوں اگر یہ نہ ہوتا تو سکون نہ ملتا. ارے ہم تو ہم ہیں. ہم نے دیکھا سید سجاد زندگی بھر جب پانی کو دیکھتے تھے تو واللہ قتلا ابھی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب آپ بازار سے گزرتے تھے، بقرعید کا مہینہ ہے اور کوئی قصاب دمبا ذبح کرنا چاہتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے بھائی یہ بتاؤ اسے پانی پلا دیا ہے، اسے چارہ دے دیا ہے؟ تو قصاب کہتا تھا حضرت آپ امام ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک ہم پانی نہیں پلا دیتے ہیں تب تک دمبے کے گلے پر چھری نہیں چلاتے ہیں. تو امام کربلا کا رخ کرتے تھے بابا ارے دمبے بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے. ارے آپ کا سوکھا گلا کند خنجر سے کاٹ دیا گیا. اللہ درجات بلند کرے حسین عباس صاحب کے، ان کے بھائی کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے تمام گھر والوں کو توفیق صبر عطا کرے. مجلس تمام ہو رہی ہے، 5ویں امام کی شہادت ہے. آپ پھر 5ویں امام کا درد سمجھیے. وہ 5ویں امام جنہوں نے کربلا میں ساری مصیبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اگر سکینہ کے تماچے مارے گئے تو محمد باقر کے تعزیانے لگائے گئے. اگر سکینہ کو پشت ناکہ سے باندھا گیا تو 5ویں امام کا یہ عالم تھا. آخری جملہ مجلس تمام کہ کسی نے چوتھے امام سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے آپ کربلا سے کوفے کس عالم میں گئے؟ سنیے گا اگر توجہ ہو گئی آپ کی، رونے کو بہت ہوگا. چوتھے امام سے کسی نے کہا آپ کربلا سے کوفے کس عالم میں گئے؟ امام نے فرمایا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت پڑھتا ہوں. کہا تم رکوع کرتے ہو؟ کہا حضرت رکوع کرتا ہوں. کہا میں عالم رکوع میں. اللہ کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے شام تک گیا. پوچھتے والے نے کہا آقا رکوع میں کیوں گئے؟ فرمایا میری کمر میں ایک لوہے کا لنگر تھا اور لنگر میں ایک زنجیر تھی اور زنجیر میں ایک بیڑی تھی اور بیڑی ایک تھی، پاؤں 2 تھے. کہا آقا 2 پاؤں کس کے تھے؟ کہا ایک میرا، ایک میرے 5 برس کے محمد باقر کا پاؤں. ارے اگر میں کمر کو سیدھا کر لیتا میرا محمد باقر زمین پر گر جاتا. میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے 5 برس کے بیٹے کا آپ کو گرنا برداشت نہیں ہے. ذرا اپنے بابا سے پوچھئے جب 18 برس کا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہوگا، جب 6 مہینے کا علی اصغر خون اگل رہا ہوگا، آپ کے بابا کے دل پر کیا گزری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم لن قضت الحسین وصحابہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت سما کر مرحوم حسین عباس صاحب ابن سید عباس صاحب کی روح کو اس حالت ثواب کرنے ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آج شب شہادت ہے. مرحوم کی روح کے سکون کے لیے 2 منٹ ہی صحیح 5ویں امام اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ. ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ. آؤ اہل فلق ساتھ آؤ،
دل سنبھالو چل کے حسنین کا دل سنبھالو آؤ اہل پلک ساتھ آؤ چل کے حسنین کا دل سنبھالو چل کے حسنین کا دل سنبھالو پڑھ رہے ہیں یہ جبریل نوحہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ کیا زمین آسمان رو رہا ہے ہاشمی خاندان رو رہا ہے ہاشمی خاندان رو رہا ہے ہر طرف ہے اداسی کا پہرا اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ گھر سے رخصت ہے شیر خدا کی دیکھتی ہے نظر فاطمہ کی دیکھتی ہے نظر فاطمہ کی کون بچوں کو دے گا سہارا اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ دیکھ اے آسمان مصیبت ام کلثوم زینب کی حالت ام کلثوم زینب کی حالت جڑ گیا ہے یتیمی سے رشتہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ کیسی کس تاریخ آئی باپ سے ہو گئی ہے جدائی باپ سے ہو گئی ہے جدائی دیکھا بچوں نے ایسا سویرا اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ در پر سجدوں کی دنیا کھڑی ہے کائنات عمل رو رہی ہے کائنات عمل رو رہی ہے خون میں ڈوبا ہوا ہے مصلی اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ یہ مصائب ہیں تڑپانے والے کپڑے حسنین پہنے ہیں کالے حسنین پہنے ہیں کالے ہے یہ آغاز فرش عزا کا اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ مسجد کوفہ نوحہ کنا ہے غم میں ڈوبا ہوا آسماں ہے
کہہ کے سجدہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ سوگواروں میں شامل سبھی ہیں فاطمہ ہے حسن ہے نبی ہے ختم اشراق کرو اب یہ نوحہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ یا حسین 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 یا حسین